السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ حالیہ ہی دنوں میں حضرت مولانا طارق جمیل کے بیٹے عاصم جمیل جو کہ انتقال کر گئے ہیں، مولانا طارق جمیل صبح صبح ان کی قبر پر دعا خوانے کے لیے پہنچ گئے اور دعا کرتے ہوئے رو رو کر انہوں نے دعا کی اور دعا مانگنے والے کو سب کو رلا دیا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ دنیا فانی ہے اور سب کو یہاں سے چلے جانا ہے، ایک نہ ایک دن سب کو یہاں سے چلے جانا ہے۔ اللہ پاک مولانا طارق جمیل کو اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وہ ان کی قبر پر گئے اور دعا مانگی۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ درود شریف پڑھ لیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد انہوں نے رو رو کر اپنے بیٹے عاصم جمیل کے لیے دعا مانگی کہ اللہ پاک میرے بیٹے کو بخش دے، انہیں جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ مولانا طارق جمیل کو آپ جانتے ہیں کہ وہ بہت بڑے علماء ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا بیٹ انتہائی نیک انسان تھا اور وہ دین پر ہر بات پر عمل کرتا تھا۔ اس کی وجہ سے ہی میں اس راستے پر لگا، دین کے راستے پر لگا، اور اس دین کی تبلیغ اسی نے مجھے دین کی تبلیغ پر لگایا۔ وہ کہتے تھے کہ وہ انتہائی اچھا اور اس کا برتاؤ ہر کسی کے ساتھ بہت ہی اچھا تھا۔ اس کی وفات پر گاؤں محلے والے سب سنسان تھے، سب ویران ہو گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص سارے جہاں کو ویران کر گیا۔ مولانا طارق جمیل کے بیٹے انتہائی نیک اور اچھے بیٹے تھے۔ وہ غریبوں کے ساتھ بھی بہت اچھا سلوک کیا کرتے تھے۔ ان کا ایک دوست تھا، وہ انہیں ملنے آیا کرتا تھا، وہ انہیں میاں جی کہا کرتا تھا۔ عاصم انہیں اپنی گاڑی میں بٹھا لیتے، گندے کپڑے ہوتے اس کے کپڑوں کی پرواہ نہ کرتا، جس طرح کے گندے کپڑے ہوتے اسے بٹھا لیتا اور اسے گاڑی میں گھمایا کرتا تھا۔ وہ اس کے بال کٹواتا، اسے نہلاتا دھلاتا اور اچھے کپڑے پہناتا اور اسے کھانا دیتا۔ گھر کے ملازمین دوسرے ان کے ساتھ ملازموں جیسا سلوک کیا کرتے تھے، لیکن عاصم جمیل ان کے ساتھ ایسا بالکل بھائیوں والا سلوک کیا کرتے تھے اور ان کا برتاؤ سب سے ہی بہت اچھا تھا۔ سب محلے والے اس کی تعریف کیا کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ تقریباً 6 ماہ سے بہت زیادہ ڈپریشن اور ذہنی مرض میں مبتلا تھے۔ ڈپریشن اس حد تک شدید نہ تھا، لیکن ڈپریشن درمیان میں بہت زیادہ شدید ہو گیا تھا، جس سے انہیں تقریباً روز ہی الیکٹرک شاک کے جھٹکے دیے جاتے تھے۔ مولانا طارق جمیل نے اپنے بیٹے کی قبر مبارک پر دعا مانگتے ہوئے خوب پھوٹ پھوٹ کر روئے، اے اللہ پاک میرے بیٹے کو بخش دے، اسے معاف فرما دے، بے شک سب کو چلے جانا ہے اور سب کو اس مٹی کے اندر دفن ہو جانا ہے۔ آپ سب سے بھی اپیل ہے کہ آپ مولانا طارق جمیل اور ان کے گھر والوں کے لیے اور ان کے بیٹے کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حالیہ ہی دنوں میں مولانا طارق جمیل کے بیٹے عاصم جمیل جو کہ انتقال کر گئے تھے، وہ ان کے درمیان والے بیٹے تھے، یعنی کہ دوسرے نمبر والے بیٹے تھے۔ سب سے بڑے بیٹے یوسف جمیل تھے اور درمیان میں عاصم جمیل تھے، اور سب سے چھوٹے بیٹے علی جمیل تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ وہ بہت ہی اللہ والے تھے، وہ ہر کسی سے اچھا برتاؤ کیا کرتے تھے اور وہ مولانا طارق جمیل کے دل کے انتہائی قریب تھے۔ وہ ہر طرف غمگین اور شدید پریشان نظر آتے تھے۔ مولانا طارق جمیل بھی انتہائی شدید پریشان نظر آتے تھے۔ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کو کسی نے گولی مار کر قتل کر دیا ہے، لیکن یہ بات جھوٹ تھی، انہیں کسی نے گولی نہیں ماری۔ CCTV فوٹیجز نے بھی یہ ثابت کر دیا تھا کہ اس نے خود پر ہی گولی چلائی تھی۔ پہلے بھی کہا کرتے تھے کہ مذاق میں عاصم جمیل خود پر ہی خالی بندوق کو ٹریگر دبا کر چلایا کرتے تھے۔ اتفاقاً بندوق میں کوئی گولی پھنسی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے خود پر سینے پر فائر کیا تو وہ فائر ہو گیا اور گولی دل کے آر پار ہو گئی۔ انہیں فوری ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ ہاسپٹل میں جاتے جاتے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ انتقال کر گئے۔ پولیس والوں نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی تھی کہ انہوں نے خود پر ہی گولی خود چلائی ہے، کسی نے ان پر فائر نہیں کیا، اور ڈاکٹرز نے بھی یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد یہ اس بات کی تصدیق کر دی تھی کہ انہوں نے خود پر ہی گولی چلائی تھی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بھی یہ صاف ثابت
ہو چکا تھا کہ انہوں نے خود پر ہی گولی چلائی تھی۔ مولا طارق جمیل کے بیٹے کا خوب بڑا جنازہ ہوا اور سب نے پرنم آنکھوں سے ان کا جنازہ ادا کیا اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کی۔ مولا طارق جمیل نے بھی ان کے جنازے سے قبل ایک بیان فرمایا اور انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کریں اور کوئی میرے بیٹے کو حرام موت مرنے والا نہ کہے، وہ شہید ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ان کی ذہنی حالت ٹھیک نہ تھی، وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں مبتلا تھے اور گولی بھی اتفاقاً چلی تھی، کیونکہ ان کی ذہنی حالت اس حد تک بھی شدید مرض میں مبتلا نہ تھے کہ وہ خود پر ہی گولی چلا لیتے۔ وہ بہت ہی اچھے اور دین اسلام پر عمل کرنے والے بیٹے تھے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ خود پر گولی چلا سکتے ہیں اور خود کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ اتفاقاً ہوا ہے اور اتفاق ہو جایا کرتے ہیں۔ مولا طارق جمیل صبح صبح ہی اپنے بیٹے کی قبر مبارک پر پہنچ گئے اور وہاں انہوں نے دعا فرمائی اور دعا میں روتے رہے اور سب کو رلا دیا۔ دعا میں روتے روتے انہوں نے اپنے بیٹے کے حق میں دعا کی کہ اللہ پاک میرے بیٹے کو بخش دے، اسے معاف فرما دے۔ اللہ پاک مولا طارق جمیل اور ان کے گھر والوں کو صبر و جمیل عطا فرمائے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس طرح کی بریکنگ نیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ آپ کا شکریہ۔